بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایم ایچ نادر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آسٹرو نیکسٹ۔ تو یہ ہفتہ کیسا رہے گا کے سلسلے کی یہ ویڈیو بنا رہے ہیں ہم لوگ، اور یہ ہفتہ میری ویڈیو یہ شروع ہوگی 6 جولائی سے 12 جولائی کے درمیان کا یہ ہفتہ ہے، اور اس کے متعلق میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ایریز حمل سے، جن کی پیدائش 21 مارچ سے 21 اپریل کے درمیان ہوتی ہے۔ برج حمل والے ایریز والے افراد کو مالی لحاظ سے فائدہ حاصل ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس ہفتے روپیہ پہ تیزی سے آئے گا اور تیزی سے جائے گا بھی صحیح، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ زائد اخراجات سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ بہتر رہے گا، طبیعت میں سخاوت ہوگی اور رحم دلی کے پیدا ہوں گے۔ امیر افراد دوسروں کی مدد کریں گے۔ محبت کے لیے یہ ہفتہ رکاوٹ کو ظاہر کر رہا ہے۔ دوستوں سے وابستہ امیدیں پوری نہ ہوں گی۔ ایسے افراد جو گاڑیوں اور پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے بہتری رہے گی۔ شریک حیات سے تعلق معمول پر رہیں گے۔ شراکت سے فائدہ ہوگا۔ کوئی پرانا واقف کار سر راہ مل سکتا ہے، یا کسی پرانے دوست سے ملاقات کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ بڑے سرکاری افسران اور آرمی آفیسرز کے لیے یہ ہفتہ بہتر ہوگا، تاہم سیاسی افراد کو اپنے مقاصد کے حصول میں مایوسی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، ان کی خواہش پوری ہونے کا امکان نظر آتا ہے۔ جن افراد کے مقدمات ہیں، ان کے لیے ملا جلا ہفتہ رہے گا۔ ذاتی صحت کا ستارہ غروب ہے اس وقت، لہذا اپنی محبت کے معاملات میں بھی تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا، بالخصوص اور صحت کے معاملات میں بالخصوص پیٹ اور گیس کے امراض سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ باہر کا کھانا ہرگز نہ کھائیں۔ برج ثور 6 جولائی سے 12 جولائی کے درمیان برج ثور والوں کے لیے وقت کیسا رہے گا؟ برج ثور ٹورس، مالی لحاظ سے یہ ہفتہ بہتر نظر آ رہا ہے۔ مختلف اور ذرائع سے روپیہ پیسہ حاصل ہو سکتا ہے۔ طبیعت تبدیلیوں کی طرف راغب رہے گی۔ اپنے کاموں کا ازسر نو جائزہ لیں گے۔ اس کے علاوہ طبیعت میں بہتری اور پھرتی آئے گی۔ غصے میں اضافہ بھی رہے گا، اور جن افراد کا کھیل کے شعبے سے تعلق ہے، ان کے لیے سازگار وقت چل رہا ہے۔ غصے کا عنصر بڑھ سکتا ہے، کیونکہ سیارہ مریخ اس ٹائم آپ کے پہلے گھر سے گزر رہا ہے، اور یہ پورے 45 دن یہاں رہے گا۔ اس لیے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ بہت زیادہ غصہ آئے گا، کانفیڈنٹ بھی ہوں گے، اور دوسروں کا مذاق کرنا بھی آپ کو برا لگے گا، جس کی وجہ سے تلخیوں اور جھگڑے کا امکان بھی بن سکتا ہے، لہذا محتاط رہنا ہوگا۔ ایسے افراد جو بلڈ پریشر کی مرض میں مبتلا ہیں، ان کو بھی محتاط رہنا ہوگا۔ ملازم پیشہ افراد، سرکاری یا غیر سرکاری، دونوں کو فائدہ ہوگا۔ افسران بالا کی تعریف سننے کو ملے گی۔ معاملات محبت کا سیارہ اس وقت غروب پڑا ہوا ہے، لہذا محتاط روش اختیار کرنا ہوگی۔ سیاسی افراد کے لیے یہ ہفتہ نہایت برا ثابت ہو سکتا ہے۔ کوئی الزام لگ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جن افراد کا تعلق قانون کے محکمے سے ہے، ان کو بھی محتاط رہنا ہوگا۔ شریک حیات سے کسی بات پہ نوک جھوک بھی ہو سکتی ہے۔ سفر کرنے والوں کے لیے یہ ہفتہ مناسب رہے گا۔ برج جوزہ جیمنائی، یہ ہفتہ اس ہفتے کا 6 جولائی سے 12 جولائی کا وقت کیسا رہے گا؟ برج جوزہ والوں کا تفریح کی طرف رجحان رہے گا۔ طبیعت میں انجانی سی خوشی محسوس ہوگی۔ مالی لحاظ رہے گی۔ محبت کے معاملے میں بہتر پوزیشن ہے۔ اکثر افراد کو کسی سے محبت محسوس ہو سکتی ہے۔ دوستوں سے تعلق بہتر رہے گا، اور دوستوں سے فائدہ حاصل ہونے کی امید بھی کی جا سکتی ہے۔ بیرون ملک سفر کرنے کے لیے یہ ہفتہ سازگار نہ ہوگا۔ سفری دستاویزات کے معاملے میں کسی رکاوٹ کا امکان ہو سکتا ہے۔ اندرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے موجودہ وقت اچھا ہے۔ کاروباری اور تفریح کی غرض سے سفر کرنا بہتر ہوگا۔ عزیز و اقارب سے تعلقات اچھے رہیں گے۔ کسی دعوت میں شرکت کا امکان بھی ہوگا۔ ملازم پیشہ افراد کے لیے موجودہ وقت مناسب ہے۔ روحانی معاملے میں سست روی رہے گی۔ صحت اچھی رہے گی، تاہم اکثر افراد کو بازو اور کندھے کا درد محسوس ہو سکتا ہے، لہذا ورزش وغیرہ اور احتیاط کریں۔
کھانے میں پرہیز کرنا چاہیے۔ پیشہ ورانہ امور میں کوئی حاسد لوگ تنگ کر سکتے ہیں، کوئی جیلس لوگ پریشان کر سکتے ہیں۔ برج سرطان کینسر 6 جولائی سے 12 جولائی کا وقت کیسا رہے گا ان کے لیے؟ کینسرین افراد کے لیے برج سرطان کینسر 6 جولائی سے 12 جولائی کا وقت کیسا رہے گا ان کے لیے؟ کینسرین افراد کے لیے برج سرطان کینسر 6 جولائی سے 12 معاملات میں بہتر پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اکثر لوگوں کو روپیہ پیسہ حاصل ہوگا۔ بڑے کاروباری افراد بھاری نفع حاصل کریں گے۔ سیاسی افراد کی سیاسی قوت میں اضافہ ہوگا۔ دوسروں کو دیا ہوا روپیہ یا قرض واپس لینے میں مشکل پیش آئے گی۔ شریک حیات کا سٹار اس وقت ریٹروگریڈ ہے، الٹا چل رہا ہے، لہذا ازدواجی معاملات میں ٹھنڈے دل سے کام لینا ہوگا۔ شراکت کرنے والوں کو مشکل پیش آئے گی۔ بڑے افسران اور آرمی سے متعلق افراد کی ترقی کا امکان ہو سکتا ہے، ان کی کام کی تعریف بھی ہوگی۔ سفر کرنے والوں کو دھوکہ ملنے کا امکان ہوگا، لہذا آپ اجنبی لوگوں سے تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ طالب علموں کا دھیان تعلیم کی طرف بنا رہے گا۔ محبت کے معاملے میں ترقی ہوگی۔ محبوب محبت میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ دوستوں سے اختلاف رائے ہونے کا امکان ہوگا۔ کوئی دوست ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ صحت بہتر رہے گی، تاہم ایسی خواتین جن کی گائنی کا پرابلم چل رہے ہیں ان کو محتاط رہنا ہوگا۔ سیارہ زہرہ کی نظر اس وقت اچھی نہیں ہے۔ برج اسد لیو 6 جولائی سے 12 جولائی کے درمیان ان کا ہفتہ یہ کیسا رہے گا؟ برج اسد سے تعلق رکھنے والے افراد کو مالی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے یا مالی پریشانیوں کا امکان ہو سکتا ہے۔ اس طرح ملازم پیشہ افراد کو بھی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ سیاست سے تعلق رکھنے والے افراد پر مقدمات قائم ہو سکتے ہیں اور اکثر افراد کو ہو سکتا ہے جیل وغیرہ بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ اس طرح کی پریشانی سے سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ شریک حیات شک کے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ مشترکہ سرمایہ کاری اور ریکوری کے لیے یہ ہفتہ بہتر ہوگا۔ پولیس اور آرمی سے تعلق رکھنے والے لیو والے افراد کی ترقی کا امکان ہے۔ دوستوں سے تعلق اچھا رہے گا اور امداد حاصل ہو سکتی ہے، مدد حاصل ہو سکتی ہے، کوئی دوست ہیلپ کر سکتا ہے۔ معاملات عشق اور محبت میں بہتری رہے گی۔ سفر کرنے والوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ جو افراد ویزے کے منتظر ہیں یا اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کی امید پوری ہو سکتی ہے۔ یہ ان کے لیے اس سلسلے میں اچھا وقت ثابت ہو سکتا ہے۔ اندرون ملک سفر کے لیے یہ ہفتہ بہتر گزرے گا۔ صحت کا خیال رکھنا ہوگا۔ جن افراد کو خون کے امراض ہیں ان کو سخت محتاط رہنا ہوگا، اور جو افراد ملازمت یا جاب کی تلاش میں سرگرداں ہیں ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ طالب علم افراد کا رجحان کھیل کود اور دیگر مشاغل کی طرف رہے گا۔ مجموعی طور پر یہ ہفتہ احتیاط طلب ہے، لہذا اکثر معاملات میں محتاط رہنا ہوگا۔ ان کو کسی کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور پریشانی سے بچنے کے لیے محتاط رہنا ہوگا۔ برج سنبلہ ورگو افراد کو خفیہ مخالفین اور حسد کرنے نقصان کا اس ہفتے خطرہ ضرور رہے گا۔ بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پہ ملازم پیشہ افراد کو محتاط رہنا ہوگا، ان کو ملازم پیشہ ورانہ رقابت کا سامنا درپیش رہے گا۔ دوسروں سے روپیہ حاصل کرنا آسان ہوگا۔ کاروباری افراد جو روپیہ کسی سے لینا ہو اگر کسی نے تو وہ روپیہ حاصل ہو سکتا ہے، یعنی کسی سے پیسے لینا چاہتے ہیں اور وہ اس ہفتے مل سکتے ہیں آپ کو پیسے، کاروبار کے لیے یا کسی بھی سلسلے کے لیے۔ محبت کے معاملات میں دیر ہو سکتی ہے، دیر لگ سکتی ہے۔ راز محبت فاش ہونے کا بھی امکان ہے، یعنی بدنامی ہو سکتی ہے۔ احتیاط کرنی چاہیے آپ لوگوں کو، اس ہفتے بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ محبت میں رقیب بھی سامنے آ سکتا ہے اور محبت کرنے والے جوڑے سختی کا شکار ہوں گے۔ عشق و محبت کے معاملے میں رازداری سے چلنا ہوگا، ورنہ بصورت دیگر انجام برا ہو سکتا ہے۔ اگر محبت نئی ہے تو تب کچھ بہتری ہوگی، اگر پرانی محبت ہے تو بہت زیادہ محتاط رہنے کی
ضرورت ہے آپ کو۔ طالب علم کو پڑھائی میں دلچسپی ہرگز نہ ہوگی، پڑھی ہوئی کتاب سمجھ میں نہ آئے گی، جس کی وجہ سے بوریت محسوس ہوگی اور طبیعت کا رجحان دوسرے مشاغل کی طرف بن جائے گا۔ پیٹ اور گیس کے امراض میں مبتلا افراد کو سخت محتاط رہنا ہوگا۔ اس کے علاوہ بخار وغیرہ ہونے کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اس ہفتے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ اسی دوران عید بھی آ رہی ہے اور عید پہ آپ نے بڑے احتیاط سے کھانا ہے۔ یہ والا پیج میں نے قلم ہی نہیں چلائی اس پہ۔ برج میزان لبرا 6 جولائی سے 12 جولائی کے درمیان ان کا وقت کیسا گزرے گا؟ لبرا والے افراد کا سٹار جو ہے اپنے دوست برج میں طاقتور ہے۔ اس ہفتے معاملات محبت میں بڑی کامیابی کا امکان ہے۔ اکثر افراد کی زندگی میں کوئی نیا داخل ہو سکتا ہے۔ سفر کے لیے موجودہ وقت اچھا ہے۔ بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں۔ اندرون ملک سفر کرنے والوں کو تاخیر کا سامنا ہو سکتا ہے۔ سفر ملتوی بھی ہو سکتا ہے۔ مالی معاملات مناسب رہیں گے۔ شریک حیات سے محبت گہری ہو سکتی ہے یا ہو جائے گی، اور شریک حیات کا تعاون بھی حاصل رہے گا۔ شریک حیات سے مالی فائدہ بھی مل سکتا ہے، اور گاڑیوں کے کام اور پراپرٹی ڈیلر حضرات کو محتاط رہنا ہوگا۔ بڑے سودوں میں نقصان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو۔ طبیعت میں وہم و گمان کا عنصر بڑھے گا، اور ایسے افراد جو سمجھتے ہیں کہ ان پہ کالا جادو ہے یا کسی نے کچھ کر دیا ہے، تو ان کے لیے یہ ہفتہ اچھا نہیں نظر آ رہا مجھے۔ ملازم پیشہ افراد کا کام بڑھے گا۔ اضافی ذمہ داریوں کا امکان نظر آتا ہے، اور بڑے سرکاری افسران کو بھی زائد ذمہ داریوں کا سامنا نظر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زائد ذمہ داریاں ان پہ بھی ڈالی جائیں۔ صحت اچھی رہے گی۔ ریکوری میں آسانی حاصل رہے گی۔ طالب علم افراد کا تعلیمی سرگرمیوں کی طرف رجحان بنا رہے گا۔ مجموعی طور پہ یہ ہفتہ ملا جلا گزرے گا۔ برج عقرب اسکارپیو 6 جولائی سے 12 جولائی۔ برج چورس میں موجود تالے کا حاکم سیارہ مقابلے پر ہے، لہٰذا برج عقرب سے تعلق رکھنے والوں کو محتاط رہنا ہوگا۔ ایسے افراد جن کا تعلق پولیس یا رینجر یا آرمی سے ہے، ان پر سختی بنی رہے گی۔ زائد کام کا بوجھ بڑھے گا۔ شریک حیات سے تعلقات میں کشیدگی کا امکان نظر آتا ہے، کیونکہ سیارہ مارس جو ہے وہ آپ کے 7ویں گھر میں ہے، اور 7واں گھر شادی کا ہوتا ہے، اسی لیے شریک حیات سے جھگڑے کا امکان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے شراکت کرنے والے افراد کا آپس میں جھگڑا ہو سکتا ہے۔ سیاست سے تعلق رکھنے والوں کا یہ ہفتہ آزمائش لائے گا۔ اکثر افراد پر پولیس کیس بھی ہو سکتے ہیں۔ ملازم پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ بہترین رہے گا۔ بڑے سرکاری افسران کے لیے بھی یہ ہفتہ سود مند ثابت ہوگا۔ آگے بڑھنے کی لگن بنی رہے گی۔ طالب علم افراد کے لیے یہ ہفتہ ملا جلا گزرے گا۔ سفر کرنے والوں کو ابھی سفر نہ ہی کریں تو اچھا رہے گا۔ ریکوری میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ محبت کے معاملات میں ملا جلا رجحان رہے گا۔ صحت اچھی رہے گی۔ بیمار افراد کو افاقہ حاصل ہو سکتا ہے۔ بہرحال عید پہ آپ نے بھی احتیاط کرنی ہے، ایک تو کھانے پینے کی اور دوسرا لڑائی جھگڑے کی۔ برج قوس سیگیٹیریس 6 جولائی سے 12 جولائی۔ برج قوس معاملات محبت بہتر طور پر آگے بڑھیں گے۔ اکثر افراد کی زندگی میں محبت کا عنصر داخل ہوگا۔ اسی طرح جو افراد سفر پہ جانے کی خواہش رکھتے ہیں، ان کی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ شہریت حاصل کرنے کے خواہش مند افراد کے لیے بھی اچھی خبر ہے۔ فوری طور پر اپلائی کریں، مثبت رزلٹ نظر آ سکتا ہے۔ طالب علم افراد کا علم بڑھے گا، علم میں اضافہ ہوگا، اور روحانیت اور مذہب سے دلچسپی بھی بڑھے گی۔ جن افراد کا تعلق مذہبی شعبے سے ہے، ان کے لیے یہ ہفتہ بہترین ثابت ہوگا۔ کھیل سے تعلق رکھنے والوں کو بہترین خبریں ملیں گی۔ عزیز و اقارب اور خاندان کے کسی فرد سے جھگڑا ہونے کا امکان بھی نظر آتا ہے، لہٰذا خاندانی معاملات میں خود کو دور ہی رکھیں تو بہتر ہوگا۔
ملازم پیشہ افراد پر زائد کام کا بوجھ بڑھے گا، سیاست سے تعلق رکھنے والوں کو بڑی خبر ملے گی، سیاست سے تعلق رکھنے والوں کو بری خبر ملے گی، شریک حیات سے تعلق اچھا رہے گا، شریک حیات کے ساتھ کسی تفریحی مقام پر جانے کا امکان بھی ہو سکتا ہے، جن افراد کے مقدمات چل رہے ہیں ان کو دیر کا سامنا ہو سکتا ہے، ذاتی صحت اچھی رہے گی، بیمار افراد کو افاقہ ہوگا، مجموعی طور پر یہ ہفتہ اکثر معاملات میں بہتر گزرے گا۔ برج جدی کیپریکارن 6 جولائی سے 12 جولائی۔ برج جدی والوں کو اپنے معاملات کا جائزہ از سر نو لینا چاہیے، اکثر افراد کو روپے کی تنگی رہے گی، کاروباری افراد کو بڑے سودوں سے گریز کرنا ہوگا ورنہ سخت مالی نقصان کا خطرہ ہو سکتا ہے، روپیہ رک کر آئے گا اور اسی طرح دوسروں سے روپیہ حاصل کرنا آسان نہ ہوگا۔ ریکوری کے معاملے میں سخت قسم کی رکاوٹوں کا خطرہ رہے گا، غریب طبقہ اور غریب ہوگا، مطلب برج جدی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، جو غریب ہیں وہ اور غریب ہو سکتے ہیں، اور امیر بھی مزید روپیہ کمانے میں ناکام رہیں گے۔ برج جدی سے تعلق رکھنے والے سفر کرنے والوں کے لیے بہتر خبر ہے، ایسے جدی افراد جن کا تعلق زمین جائیداد اور خرید و فروخت اور تعمیرات کی شعبے سے ہے ان کو کچھ آسانی حاصل رہے گی، معاملات عشق میں جھگڑوں کا امکان ہوگا، گھریلو خواتین جو کیپریکارن ہیں ان کو خاندانی معاملات سے دور رہنا چاہیے ورنہ خاندانی سازشوں کی وجہ سے ازدواجی زندگی متاثر ہو سکتی ہے، طبیعت میں وہم و گمان کا عنصر پیدا ہوگا، وسوسے اور اندیشے بڑھ جائیں گے، اور اس کے علاوہ ذاتی صحت اچھی رہے گی۔ اصل میں سیارہ زحل اس وقت ریٹروگریڈ ہے اور برج قوس یعنی جدی والوں کا جو اپنا برج سٹار بنتا ہے وہ سیارہ زحل ہی ہے، تو اسی لیے رکاوٹیں بہت بڑھ جائیں گی، خاص کر برج جدی والوں کے لیے اور برج ایکویریس والوں کے لیے۔ اب میں شروع کرتا ہوں۔ برج ایکویریس، دلو، طبیعت میں فکر کا مادہ بڑھے گا، دوسروں کے غلط مشورے سے مالی نقصان ہونے کا خطرہ ہوگا، نئے کام کرنے والوں کو محتاط رہنا ہوگا، تاہم جن افراد کی پہلے سے شراکت قائم ہے ان کو فوائد حاصل ہوں گے، سیارہ مشتری کی پوزیشن اس معاملے میں بہتر ظاہر ہو رہی ہے، ازدواجی تعلقات اچھے رہیں گے، محبت کے معاملات میں بہتری رہے گی، اسٹاک مارکیٹ والے افراد کو کچھ نفع حاصل ہونے کی امید ہے، ملازم پیشہ افراد کو محتاط رہنا ہوگا، غروب عطارد، مرکری اس وقت غروب پڑا ہوا ہے یعنی کھڈے میں گیا ہوا ہے، ایسے سمجھ لیں کہ اس کی برج حوت پائسز 6 جولائی سے 12 جولائی کے درمیان ان کا وقت کیسا رہے گا؟ ایسے افراد جن کے مقدمات چل رہے ہیں ان کو رکاوٹوں کا سامنا ہو سکتا ہے، ان کے کام دیر سے ہو سکتے ہیں، ایسے پائسز افراد جو جرائم میں ملوث ہیں اور قید میں ہیں ان پر سختی آ سکتی ہے، سیاسی افراد کو بھی سخت رکاوٹ کا سامنا رہے گا، کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ اچھا رہے گا، روپیہ پیسہ حاصل ہوگا، بھاری منافع کمانے کا وقت بھی ہے، پیٹرول اور گیس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کی ترقی ہوگی، ملازم پیشہ افراد کی کارکردگی کی تعریف ہوگی، آرمی سے تعلق رکھنے والے افراد کو بھی ملازمت میں بہتر خبر ملنے کی توقع ہے، ازدواجی تعلق بہتر رہے گا، شریک حیات کا تعاون حاصل ہوگا، ذاتی صحت کا خیال رکھنا ہوگا، بخار ہونے کا، سر درد ہونے کا امکان نظر آتا ہے، اور امراض قلب میں مبتلا افراد کو بھی سخت محتاط رہنا ہوگا، موسم کی سختی سے محفوظ رہنا ہوگا، کسی بھی فرد کو قرضہ نہ دیں نہ لیں، اگر قرضہ دیں گے تو واپس دیر سے ملے گا، اور محبت کے معاملات میں دیر ہو سکتی ہے، اس میں بھی رکاوٹوں کا سامنا ہو سکتا ہے، محبوب کا جواب دیر سے مل سکتا ہے، اور یا پھر آپ کا محبوب جواب ہی دینا نہ چاہے گا، طالب علم افراد کے لیے بہتر وقت ہے، اپنا دل تعلیم کی طرف لگائیں اور وہم، ڈر، خوف اور اس سے تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے۔
تو یہ تھا آج کی یہ ہماری ویڈیو 6 جولائی سے 12 جولائی کے درمیان، یعنی یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ تو آپ کی رائے اور کمنٹس کا انتظار رہتا ہے، اور جو انسان بھی، جو شخص بھی ہمارے چینل کو سپورٹ کرنا چاہے تو واٹس اپ نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے، اور اگر کسی نے اپنا ذائچہ بنوانا ہو، اپنے ذاتی معاملات ڈسکس کرنا چاہیں تو بھی رابطہ کر سکتے ہیں، تفصیل سے ذائچہ بنایا جا سکتا ہے ان کا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔